کون مائی کا لال ہے جو اس تاریخ کو پیش کر دے گا؟ آج حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر مسلمان کو ملک کا غدار بناتے ہیں۔ ارے غدار وہ نہیں ہے، تم غدار۔ غلامی کی زنجیر کو گلے سے اتار کر پھینکنے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ مدرسے سے نکلی ہوئی تحریک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ کون مائی کا لال ہے جس نے ماں کا دودھ پیا ہے اس زندگی کو پیش تو کر دے ملک کے اندر؟ آج یہ گورنمنٹ بلڈوزر سے گرا رہی ہے ان مدرسوں کی اور مسجدوں کی تاریخ ہے۔ میں کہتا ہوں مٹانے والے مٹ جائیں گے، ہماری تاریخ نہیں مٹ سکتی۔ آج جو بیٹھے ہیں ان کا تو ایک صدام کے برابر بھی کوئی کردار ملک کی آزادی میں نہیں ہے۔ وہ تو جانتے بھی نہیں، پیدا بھی بعد میں ہوئے۔ مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، مدرسے گرائے جا رہے ہیں، موب لنچنگ میں مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ آج سے جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، سیاست سے ہمیں ایک کوڑی لینا دینا ہے۔ اس مبارک شہر میں جہاں انتہائی عظیم ہستی اللہ کے ولی کا مزار مقدس ہے، جمعیت علماء اتراکھنڈ کا یہ اجلاس قابل مبارکباد ہے۔ آج کے اس اجلاس کے دو موضوع ہیں۔ ایک تو جمعیت علماء اتراکھنڈ کی مجلس منتظمہ ہے، جس کے ممبران میرے خیال میں 200-250 آدمی ہوں گے۔ دوسرا جو علماء فاضل ہو کر اپنی درسگاہوں سے آئے ہیں اور اتراکھنڈ کے رہنے والے ہیں، ان کی عظمت کے پیش نظر جمعیت علماء اتراکھنڈ کی طرف سے یادگار پیش کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جمعیت علماء کا تعلق علماء سے ہے اور علماء کا تعلق جمعیت علماء سے ہے۔ لیکن آپ حضرات کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہونا، جبکہ یہ تو اجتماع 200-400 آدمیوں کا اجتماع تھا، آپ ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع ہیں، یہ چیز بتاتی ہے کہ جمعیت علماء ہند سے آپ کا قدیمی تعلق ہے، اور آپ اسی تعلق کے پیش نظر بغیر بلائے اجتماع میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ چیز جمعیت علماء اور اس کے ورکرز کے لیے بڑی خوشی کی چیز ہے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جمعیت علماء ہند کی بنیاد 1919 میں پڑی ہے۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیے۔ اس وقت تک حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو انگریز کی جیل کاٹ رہے تھے، ملک کی آزادی کے لیے جہاد کر رہے تھے، اس وقت ان کو ان کے 4 ساتھیوں کے ساتھ انگریز نے پکڑ کر مالٹا کی جیل میں بند کر دیا تھا۔
4.25 سال وہ لوگ مالٹا کی جیل میں رہے ہیں۔ ملک کی آزادی کے لیے بہت ہندو اور مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، مگر ایسی قربانی کہ 7 سمندر پار ہندوستان سے پکڑ کر کے سعودی عرب، اس زمانے میں سعودی عرب نہیں تھا، ترکی کی حکومت تھی، وہاں سے ان کو پکڑ کر اور مالٹا میں بھیجا۔ یہ انہی مسلمانوں کے لیڈر اور قائدوں کی قربانی تھی ملک کے لیے۔ اس تاریخ کو کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ جب 4.25 سال کے بعد یہ اطلاعات آنے لگیں کہ ان لوگوں کو چھوڑا جانے والا ہے، تو ان کے جو شاگرد دیوبند اور دلی میں تھے، انہوں نے اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا کہ حضرت اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہندوستان میں آئیں گے تو پلیٹ فارم کیا ہوگا، کس پر چلیں گے ملک کی آزادی کے لیے۔ جمعیت علماء کو بنایا گیا۔ اس کے پہلے صدر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں، وہ بنے مگر عارضی۔ صدر حضرت شیخ الہند کو بننا ہے۔ حضرت شیخ الہند آ گئے، ہندوستان میں آئے، اور آ کر ابھی بمبئی میں اترے نہیں تھے۔ ریاست بہاولپور جو پاکستان میں ہے، اس وقت تک ملک تقسیم نہیں ہوا تھا۔ ان کے جو نواب صاحب تھے، ان کے مدار المہام سیکریٹری، جو حضرت شیخ الہند اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہم کے معتقد تھے، مرید تھے، انگریز نے ان کو بھیجا۔ وہ گئے اور جا کر کہا کہ حضرت، ہم تو ایک آرزو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، ابھی جہاز سے نیچے نہیں اترے تھے۔ کہا کہ آپ انگریز کی مخالفت میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں، مگر انگریز کا کوئی نقصان تو ابھی تک ہوا نہیں، ملک تو آزاد نہیں ہوا۔ آپ کو انگریز نے گرفتار کر لیا دارالعلوم دیوبند میں، آپ حدیث کے سب سے بڑے استاد تھے، وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو صرف مسجد اور مدرسے میں بیٹھا لیں۔ دارالعلوم کی جو سبق دینے کی کرسی خالی ہوئی ہے، آپ اس میں حدیث کا سبق دیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ اللہ کرنا آپ سے سیکھتے تھے، وہ پھر آپ کے پاس آئیں اور آپ کے ہاتھ پر برید اور بیعت ہوں، اور پھر جو آپ کی مالٹا جانے سے پہلے کی زندگی تھی، وہ پھر زندگی واپس آ جائے۔ حضرت نے سنا اور سن کے کہا، آپ کی بات پوری ہو گئی؟ فرمایا پوری ہو گئی۔ فرمایا جس سرزمین پر انگریز کی حکومت ہے، محمود حسن کو وہاں زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے، اس ملک اور اس زمین پر زندہ رہنا بھی گوارا نہیں ہے۔
مجھے تو اس سرزمین کا مرنا بھی پسند نہیں ہے. میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں ہندوستان کے مسلمان اور ہندو کو یہ بتاؤں کہ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف ہندوستان کو انگریز جیسے دشمن سے آزاد کرانا ہے. میں بوڑھا ہو گیا، اگر میرے اندر یہ طاقت نہیں رہی کہ میں ملک میں گھوم پھر کر ملک کی آزادی لوگوں تک پہنچاؤں، انہیں بتاؤں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر نہیں رہی تو میں ایک کھاٹ کے اوپر لیٹ جاؤں گا، اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ وہ میری کھاٹ کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر گاؤں در گاؤں جائیں اور میں ہر جگہ اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. یہ جمعیت علماء کا کردار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا. کون مائی کا لال ہے جس نے ماں کا دودھ پیا ہے؟ اس زندگی کو پیش تو کر دے ملک کے اندر. کون ہے جو پیش کر سکتا ہے؟ یہ مسلمان کا دم ہے، ملک کے لیے مسلمان کی قربانی ہے. ملک کا کوئی لیڈر، ان کی اولاد، وہ اگر ان کے اندر دم خم ہے تو یہ قربانی کی زندگی پیش کر کے دکھلائیں ملک کے لیے کیا کیا ہے. یہ مسلمان کا کردار ہے. دلی میں جمعیت علماء کا سب سے پہلا اجلاس ہوا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس لائق نہیں تھے کہ وہ تقریر کر سکے. ان کے خطبہ صدارت کو مولانا عثمانی نے پڑھا جو ان کے شاگرد تھے، اور 12 دن کے بعد اسی اجلاس میں حضرت شیخ الہند کو صدر بنایا گیا، اور 12 دن کے بعد شیخ الہند کا انتقال ہو گیا. علماء دیوبند، علماء دیوبند. یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے، نہیں، یہ مسلمان کی تاریخ ہے. ہندوستان کے اندر آزادی وطن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے مدرسے سے شروع ہوئی ہے. انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جہاد کا پیغام 1803 کے اندر دیا کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا اور اس کو آزاد کرانے کے لیے غلامی کی زنجیر کو گلے سے اتار کر پھینکنے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ مدرسے سے نکلی ہوئی تحریک ہے. جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے. میرے بھائی، وہ تحریک چلی اور تقریباً 150 سال چلی، تب جا کر سن 1947 میں ملک آزاد ہوا. نہیں جانتی دنیا 1857 کے اندر جو دوسری جنگ آزادی ہے، پہلی نہیں، صرف دہلی کے اندر 32,000 مسلمان شہید کیا گیا ہے. صرف اس بنیاد پر جس کے لباس سے، چہرے سے یہ لگے کہ وہ عالم ہے، قتل کر دو، پھانسی کے تختے پر چڑھا دو. لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک جتنے درخت ہیں ان کے اوپر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا. یہ مسلمان کی تاریخ ہے اپنے اس ملک کے لیے.
کون مائی کا لال ہے جو اس تاریخ کو پیش کر دے گا؟ آج حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر مسلمان کو ملک کا غدار بناتے ہیں. ارے غدار وہ نہیں ہے، تم غدار ہو. جمعیت علماء کی تو یہ تاریخ ہے، یہ ملک کی تاریخ ہے، مسلمان کی تاریخ ہے. مسلمان نے اس طرح اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانی دی ہے. مسجد میرٹھ کے اندر جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہیں پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا ہے، وہ تقریباً 152 ہے. اکثریت علماء کی ہے. کیا قصور تھا؟ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا اور اس کے لیے کام کرنا، یہ قصور تھا. انہیں سب کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دو. نواب مجو خان میرٹھ کے اندر تھے اور وہ انگریز کے خلاف تھے. ان کو پکڑا اور پکڑ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو بھٹی ہوتی ہے آگ کی، زندہ کو اس کے اندر ڈال دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پکڑ کر کے انگریز افسر نے گھوڑے پر بیٹھ کر اور پیر میں گھوڑے کے رسی سے باندھ کر دوڑایا، ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے. یہ مسلمان کی تاریخ ہے. اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے یہ ہماری مسجدوں کی تاریخ ہے، ہمارے مدرسوں کی تاریخ ہے. جن مسجدوں کو آج یہ گورنمنٹ بلڈوزر سے گرا رہی ہے، ان مدرسوں کی اور مسجدوں کی تاریخ ہے. ان مسلمانوں کی تاریخ ہے جن کے باپ دادا ملک کی آزادی کے لیے قربان ہو گئے. یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کسی میں جان ہے اس تاریخ کو جھوٹ کہے اور پیش کرے اپنے باپ دادا کی تاریخ پہ. ہم اپنے باپ دادا کی تاریخ کو پیش کر رہے ہیں. یہ جمعیت علماء ہے، کوئی کھلونا تھوڑا ہی ہے. انہی مدرسوں سے، انہی مسجدوں سے نکلی ہوئی تاریخ ہے جن کو آج کی گورنمنٹ بلڈوزر چلا کر گرا رہی ہے. میں کہتا ہوں، آپ کے سامنے کہتا ہوں، ملک کی آزادی کے بعد حکومت نے نہیں، میں کہتا ہوں حکومت کے لوگوں نے مسلمان کو نقصان پہنچانا شروع کیا. 70 سال گزرے آزادی کے بعد، ہر حکومت میں فساد 20,000 کے قریب فسادات ہوئے. کیوں؟ جو لوگ اقتدار کی کرسی پر صوبوں میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں مسلمان اچھا نہیں لگتا تھا. ان کی جان، ان کے مال تباہی اور بربادی کے نظر ہوئے. مگر آج کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج کی حکومتیں اور افراد صرف مسلمان ہی کے مخالف نہیں، مسلمان کے بھی مخالف ہیں، مسلمان کے مذہب اسلام کے بھی مخالف ہیں. ان حکومتوں نے مسجدوں کو نہیں گرایا، ان حکومتوں نے مدرسوں کو بلڈوزر نہیں چلائے. آج مسلمان کو بھی ہر طرح مارا جا رہا ہے اور ہماری مذہبی جگہوں کو بھی بلڈوزر سے گرایا جا رہا. یہ آج کی تاریخ ہے. جمعیت علماء اس کی مخالف ہے. ہماری تاریخ کو پڑھو،
ابھی ابھی چند دن ہوئے عدالت کے اندر بیان دیتے ہوئے ساورکر کے پوتے نے پڑپوتے نے کہا میرے باپ نے دادا پردادا نے 10 مرتبہ گورنمنٹ انگریز کی گورنمنٹ سے معافی مانگی ہے، لیکن ان چیزوں کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ ہمارے باپ دادا کی تاریخ کو دیکھو، جنہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ بانسی کے پھندے کو اپنے گلے لگایا ہے، ان کو بتاؤ کہ انہوں نے کئی دفعہ انگریز سے معافی مانگی ہے؟ یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں مٹانے والے مٹ جائیں گے، ہماری تاریخ نہیں مٹ سکتی۔ یہ جمعیت علماء ہے، جمعیت علماء کی یہ زندگی ہے، یہ تاریخ ہے جمعیت علماء کی۔ اس ملک کے آگے بڑھانے میں، ملک کی آزادی میں مسلمان کا بڑا قیمتی کردار ہے، کوئی آدمی اس کردار کو پیش نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ایک آدمی نے 9 10 سال جیل کے ملک کے اندر ملک کے باہر انگریز کی جیل میں گزارے۔ کس لیے؟ انہیں کیا لینا تھا؟ ایک کوڑی نہیں، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لینی تھی۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جب ملک آزاد ہو گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی ہوم منسٹر بن گیا، کوئی وزیر داخلہ، کوئی کچھ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، جس دن ملک آزاد ہوا اسی دن کروٹ لے لی اور اعلان کر دیا آج سے جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، سیاست سے ہمیں ایک کوڑی لینا دینا نہیں ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ کردار کون پیش کر سکتا ہے؟ جمعیت علماء پیش کر سکتی ہے۔ کیا لیا حسین احمد نے ملک سے؟ کیا سیاست؟ اگر ملک نے ان کو پدم بھوشن کا خطاب دیا، واپس کر دیا۔ مفتی کفایت اللہ نے کیا لیا؟ احمد علی سعید نے کیا لیا؟ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لی۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ کوئی مائی کا لال دکھا سکتا ہے؟ آج جو بیٹھے ہیں ان کا تو ایک چدھام کے برابر بھی کوئی کردار ملک کی آزادی میں نہیں ہے۔ وہ تو جانتے بھی نہیں، پیدا بھی بعد میں ہوئے ہوں گے، اور مسلمان کو کہتے ہیں کہ یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ میرے بھائی، ہم اس بات کو کہتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ پیش کر کے کہتے ہیں، اور اتنی قیمتی تاریخ، اتنی قیمتی تاریخ کہ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ملک کا کوئی جھمگٹا ملک کے لوگ اپنی تاریخ کو پیش نہیں کر سکتے۔ ایسا کہنے کو جو جی جائے کہتے چلے جاؤ۔